نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عن ناطق بفضلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 268، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگی سے، محتاجی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، فحاشی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ پیچھے صدقات کے حوالے سے طویل ذکر گزرا، کئی آیت مبارکات صدقات دینے، اس کو برقرار رکھنے، اس کے ثواب کو ضائع نہ کرنے، اور ہر وہ عمل جو صدقات میں خلل واقع کرتا ہے اس میں، اور صدقات دینے کے بعد بھی بندہ ثواب سے محروم ہوا اس میں تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب یہاں پر صدقہ دیا جاتا ہے، اس میں اصل رکاوٹ کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصل رکاوٹ شیطان ہے کہ وہ روکتا ہے، اور فقر محتاجی اس کے بارے میں بندے کے ذہن میں خیالات کو پیدا کرتا ہے، اور ساتھ میں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب جو فحش اور یعنی بے حیائی سے کام لے تو وہ شیطان کی راہ پر چل پڑا، اور جو شیطان کی راہ پر چلا وہ گمراہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ساتھ ہی بندہ سوچتا ہے کیا خیرات کرے، اکثر ذہن مال کی طرف جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا خیرات کرنے والی مال کے علاوہ چند ایک اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک تو مال ہے، دوسرا اعمال، یہ بھی خیرات کیے جاتے ہیں، اصالہ ثواب کرنا اور اپنے عمل کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، جیسا کہ کنویں کا اہتمام، اسی طریقے سے مسجد میں پانی کا اہتمام، طلباء کے لیے کتابوں کا اہتمام، یہ اس کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی صدقہ خیرات ہے۔ اسی طریقے سے علم، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی خیرات میں شامل ہے۔ لوگوں کو صحیح سمت پر لانا، لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کے لیے دعا گو ہونا، یہ تمام باتیں بھی علم ہے، لہذا یہ بھی خیرات ہے۔ اب آپ گھر سے نکلے، آپ نے مال خیرات نہ کیا، آپ نماز کے لیے آ رہے، آپ نے کسی کو کہا چلے آئے نماز پڑھ لیتے ہیں، اب یہ آپ کا جملہ کہنا یہ بھی خیرات ہے، کیونکہ جس کام کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کسی اور کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو ٹھیک، جس طریقے سے آپ نے صدقہ دیا اس نے قبول کیا تو ٹھیک، قبول نہ کیا تو بھی ٹھیک، آپ کو ثواب مل گیا، تو یہ بھی خیرات ہے۔ اس طرح کا اچھا ہنر
اب وہ کسی اور منتقل کرنا تاکہ وہ لوگوں کے نفع کا باعث ہو، فرمایا یہ بھی خیرات۔ تو خیرات کے بہت سارے درجے بنتے ہیں، صرف خیرات مال ہی پر منحصر نہیں بلکہ یہ چیزیں بھی خیرات میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے مال کی خیرات سے افضل و اعلیٰ جو خیرات ہے وہ ہے علم کی خیرات، لوگوں کو عالم بنانا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، شرعی احکام بتانا، مسئلے مسائل فقہ کے بتانا، یہ تمام باتیں در حقیقت یہ افضل ترین صدقہ خیرات ہے، افضل ترین، یعنی مال سے زیادہ افضل صدقہ یہ ہے علم۔ آپ سوچیں جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا، اس فلسفے پر کوئی آ گیا، اس طرز کو اپنا لیا، وہ تو صبح شام اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے، صبح شام۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس خیرات کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے، مال کے ساتھ ساتھ علم کی خیراتیں، اعمال کی خیراتیں، ہنر کی خیراتیں، اس خیرات کی طرف بھی آنا چاہیے۔ شیطان، اس سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے، نفس امارہ بھی ہو سکتی ہے، برے دوست بھی ہو سکتے ہیں، برے مشیر بھی ہو سکتے ہیں، مشیر جو ہوتے ہیں نا برے مشورہ دینے والے، برے مشیر یہ بھی ہو سکتے ہیں، بری صحبت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں نا جو انسان کو بخل پر، حرص پر، لالچ پر، ہوس پر مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے تمام باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور شیطان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، یہ بخل بھی سکھاتا ہے، یہ حرص کرنا بھی، ہوس کرنا بھی، یہ تمام باتیں شیطان کی طرف سے، برے رسم و رواج پر خرچ کرنا، نفس کو اس جگہ پر مائل کرنا، یہ سارے شیطان کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے میں تمہیں شیطان جو ہے فقر کے بارے میں ڈراتا ہے، کمزور ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، کیا کر رہا ہے، اتنی دیر تنخواہ ہے تو نے اتنے پیسے خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں، جبکہ یہی بندہ اگر رسم و رواج پر، فحش اور عریانی پر، غلط رسم و رواج پر خرچ کرے گا، شیطان کبھی بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، کم خرچ کرے گا، کہے گا اور خرچ کر۔ دین کے معاملات میں خرچ کرنے کی باری ہے کہ فوراً شیطان، نفس ہمارا، بری صحبت، برے لوگ، برے مشیر سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورہ حشر آیت نمبر 9۔ فرمایا جو اپنے نفس کی حرص اور لالچ سے بچایا گیا، اس نے اس سے محفوظ رکھا اپنے نفس کو حرص اور لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اپنے آپ کو حرص سے، لالچ سے محفوظ رکھنا، یہ شح کیا چیز ہے؟ محمد علیہ السلام نے موقع پر ارشاد فرمایا شح سے بچو، تم سے پہلی امت اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، وہ شح میں مبتلا تھی، حرص اور لالچ سے مبتلا تھی، فرمایا وہ قومیں برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، اور یہی وہ شح ہے جو حرام کام پر بندوں کو ابھارتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، لوگوں نے آپ کی زبان سے سنا، ایک ہی دعا کی ریپیٹ ہے، ایک ہی دعا، اے اللہ مجھے نفس کی حرص سے بچا لے، شوہا نفسی ہی، اے اللہ مجھے نفس کی حرص سے بچا لے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم نے آپ کی زبان سے فقط ایک ہی لفظ سنا، ایک ہی دعا سنی، اے اللہ نفس کی حرص سے بچا لے، نفس کی لالچ سے بچا لے، اور آپ نے کوئی دعا مانگی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے جب میں نفس کی حرص سے محفوظ ہو جاؤں گا، اللہ مجھے اس کی جو نفس کی حرص ہے، لالچ ہے، اس سے مجھے محفوظ فرما دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میں حرام کاری سے بچ جاؤں گا، زنا کاری سے بچ جاؤں گا، بے شمار گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ پھر آگے آپ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص حرص اور ان بیماریوں سے محفوظ ہو گیا، نفس کی شرارت سے، نفس کے حرص سے، تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اب وہ نہ زنا کے قریب جائے، نہ بے حیائی کے قریب جائے، نہ لالچ کے قریب جائے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ آج تک میں کبھی ان چیزوں کے قریب گیا ہی نہیں۔ تو یہ حرص، نفس کا حرص ہونا، لالچ پر آنا کتنا سنگین جرم ہے، اس سے کتنے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک محبوب نے فرما دیا کہ سابقہ امت اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا یعیدکم الفقر، تمہیں
شیطان ڈراتا ہے فقر سے. تم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سارے مسلمان مراد ہیں، سارے تمام مسلمانوں. بات ہی تمام مسلمانوں کی ہو رہی ہے. فرمایا تمام مسلمان اس قم کے اندر شامل ہیں. اب کوئی اچھی جگہ پر ہو، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ شریف، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے اندر ہو، میں کوئی مکان اچھا ہو، کوئی جگہ اچھی ہو، کوئی اس درجے پر متقی، پرہیزگار، تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز، جو جس بھی درجے کا ہو، جو جس بھی جگہ پر ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ شیطان سے بے خوف نہ ہو، اسے ڈرتا رہے. وہ کسی وقت بھی آ کر اٹیک کرے گا. اس نے بڑے بڑے متقی حضرات کو، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو آسانی سے راہ سے ہٹا دیا ہے، آسانی سے. لہذا اس حوالے سے شیطان سے بے فکر ہو جانا کہ مسئلہ ہی نہیں. فرمایا یہ بندے کو تباہی کی دہانے پر پہنچا دیتا ہے، چاہے کتنا بڑا تقوی رکھنے والا شخص کیوں نہ. تو فرمایا اس سے، یعنی شیطان سے بے فکر نہ ہو، ہر حال میں رب سے ڈرتا رہے، نفس کی شرارتوں میں نہ پھنسے، کیونکہ ابلیس کی نظر ایسی ہے کہ تمام جہاں پر با یک وقت سب کو دیکھ لیتا ہے، با یک وقت، چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو، چاہے اس کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کہاں بھی رہتا ہو، با یک وقت سب کو گمراہ کرنا، سب کو دیکھنا، سب پر وسوسہ طاری کرنا. اور میں یہ شیطان کی طاقت ہے، اس کا پاور ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا علم ہے، جس کے بارے میں میرا رب خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ اعراف 8واں پارہ آیت نمبر 27، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ہمیں شیطان کو اللہ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. کتنی طاقت ہو گئی، کتنی اس کے علم میں وسعت ہو گئی. تو یہ تو شیطان کا معاملہ ہے. فرمایا شیطان اس کی ذریت کو تمہاری نیت کی بھی خبر ہے، کہ جو بندہ نیت کرتا ہے نا اس کو یہ بھی خبر ہوتی ہے، وہ ان ارادوں کو بھی جان لیتا ہے. جب ان ارادوں کو، ان نیتوں کو وہ جان لیتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نیت سے اس کو بہکا دے، اس اچھے ارادے سے اس کو دور کر دے. کتنا ہوشیار اور کتنا چالاک ہے. ہر حال میں اس کی چاہت کوشش یہ لگی رہتی ہے کہ ہر مسلمان جو عابد ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کو ان اچھے اعمال سے دور کر کے رب کی بارگاہ میں جو یہ مستجاب ہو رہا ہے، رب اس سے راضی ہو رہا ہے، تو لہٰذا رب کو ناراض کر دیا. یہ ہمارا وقت اس چال میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، مان میں حفیظ. تو اس قسم کے معاملات اب آیا ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے، لہذا اب تمہیں کس طرح بچنا ہے؟ فرمایا اب تمہیں بچنے کا طریقہ ہے، تم اس طریقے سے بچ سکتے ہو. فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ اسے دیکھتا ہے شیطان کو، لیکن شیطان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. شیطان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا لہذا تم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی مدد طلب کر لو، اللہ کی مدد طلب کرو، لہذا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ اس کے معاملات میں سب امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے صوفیہ کرام فرماتے شیطان ایک ایسا کتا ہے، ایسا کہ جسے اللہ رب العزت نے تم پر مسلط فرما دیا ہے، اور اگر تم اسے دور کرنے میں مشغول ہو جاؤ، بھگانے میں مشغول ہو جاؤ، تو یہ تمہارا قیمتی وقت ضائع کر دے گا، اور آخر کار تم پر یہ غالب آ جائے گا. معاشرے کی بے شمار مثالیں ایسی، بظاہر کتا ہی ہے، اسی کو دیکھ لیا جائے، اس کو دور کرنا، بھگانا اپنے آپ سے کیا ہو. تو فرمائے یہ اس طرز پر ہے، اگر تم اسے دور کرو گے اپنا قیمتی وقت ضائع کرو گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا. لہذا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو اس کا مالک ہے اللہ عز و جل، فرمایا تم اس کے مالک کی طرف متوجہ ہو کر مالک کی پناہ لے لو، لہذا تم اس کتے سے بچ جاؤ گے.
تو اللہ رب العزت کی بندہ پناہ طلب کر لے، اس کی پناہ لے لے، تو فرمایا اس کی پناہ میں جب تم آؤ گے تو یقیناً اس کتے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو شیطان کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، تو یہ تو شیطان کی طاقت ہے، اس کی علم، قدرت اور وسعت ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں جس کام کی جنسیت پر ہوں اس میں اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر تاجر کیا چاہتا ہے؟ سب تجارت کرے تاکہ خوب برکتیں ہو، خوب لین دین ہو، خوب خرید و فروخت ہو، خوب مال و متاع آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک عالم کی چاہت ہے کہ تمام علماء بن جائے، علم رکھنے والے بن جائے، معاشرہ درستی کی طرف آ جائے، معاشرے سے جہالت ختم ہو جائے۔ اسی طرح شیطان چونکہ نیکیوں سے دیوالیہ ہو چکا، اس کی تمام عبادتیں برباد ہو چکی، اب اس کی بھی یہ چاہت ہے کہ کوئی نیک کام نہ کرے، جو کرے اس کے پاس پہنچتا ہے اسے اس راہ سے ہٹا دیتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے، اس کے طرح طرح اس پر وہم، خیالات، تصورات جماتا ہے گندے گندے قسم کے کہ کسی طریقے سے عبادت سے دور ہو جائے۔ اس کا وقت جو اچھائی کی طرف ہے اب وہ برائی کی طرف ہو جائے، شب اور روز یہ ان کاموں میں مشغول ہے۔ یہ شیطان کا مسئلہ فرمایا شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ ڈراتا ہے فقر سے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا واضح حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ نیکیوں سے دیوالیہ ہوا، لہذا اب وہ چاہتا ہے کہ تمام حضرات جو ہے اس طریقے سے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو۔ تو شیطان کی طاقت، اس کے علم و قدرت کی یہ وسعت ہے۔ تو سوچیں کہ شیطان ایک بیماری ہے، اس بیماری کی یہ طاقت ہے جسے خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ اعراف 8واں پارہ آیت نمبر 27 میں بیان فرماتا ہے۔ تو جب شیطان کی یہ طاقت ہے جو بیماری ہے، تو سوچے جس کے پاس شفا ہے اس کی طاقت کتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء و رسول کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، کتنی طاقت، کیونکہ انبیاء و رسول اس شیطانی حرکت کو توڑنے والے ہیں۔ توڑنے والے میں کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ لکڑی ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے لوہے سے، تو لوہے میں کتنی طاقت ہوگی؟ تب تو لکڑی کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس طرح انبیاء و رسول کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ تو آج شیطان کی طاقت کو ہر کوئی مانتا ہے، اس کے علم و قدرت، اس کی نگاہ، اس کا حاضر ہونا، اس کا بہکانا، ہر شخص کے پاس پہنچ جانا، ہر شخص مانتا ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت ہے، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کی طاقت کو تو مانا گیا، لیکن ایسا ہی علم، بہت آگے کی طرف نہیں جا رہے، ایسا ہی علم اگر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے مانا جائے تو فوراً شرک کے معاملات نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے تو شرک والی بات کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ یہ ذرا سوچیں کہ شیطان کو توڑا جا رہا ہے، تو جس چیز کو توڑا جا رہا ہے توڑنے والے کی طاقت بہت زیادہ ہوگی تو وہ چیز ٹوٹے گی۔ اسی طریقے شیطان بیماری ہے، تو جو شفا دینے والی ذات ہے وہ اس سے اعلیٰ ہوگی تب تو شفا ملے گی۔ تو شیطان تو طریقے بہت سارے اپنائے ہوئے ہیں لوگوں کو راہ سے ہٹانے۔ کوئی اس راہ پہ چل گیا، وہ نبی کے علم غیب پر شک کرنے والا بن گیا، نعوذ باللہ، اس کے حاضر ناظر ہونے پر، اور بہت ساری نبی کے اوپر باتیں کرنے پر آ گیا، اپنی طرح بشر جاننے لگا، نہ جانے کیا 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 کہنے لگا۔ تو یہ اسی طرز پر آتے ہوئے کچھ لوگ اس طرز پر آئے کہ وہ شیطان کی راہ اس طرح چلے کہ انہوں نے خیرات سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب کی محفلیں کیا ہے؟ یہ میت کے لیے، موتا کے لیے، مردوں کے لیے یہ تو تحفہ ہے، لیکن شیطان ان لوگوں کے سراغ پہ چلائے کہ اب اس تحفے سے لوگوں کو دور کرنے لگے۔ تیجا ختم، 10واں یہ کیا شے ہے، 40واں کیوں مناتے ہو، برسی اس کی کوئی حاجت ہی نہیں، قبرستان وہاں کیا جانے کی ضرورت پیش آ گئی، نہ جانے کس طرز پر یہ لوگ آ گئے۔ میلاد شریف کی محفل بھی کیا ضرورت پڑ گئی، میلاد شریف کی محفل پہ اتنے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کس طریقے سے خیرات سے دور کر رہا ہے، کس طریقے سے، قرآن کا واضح حکم ہے، وہ اس طریقے سے دور کرتا ہے۔ لیکن یہی وہ حضرات ہیں کہ جب ان کے سیاسی جلسے ہو رہے ہو، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے، وہ نفسانی چاہت ہے نا، اپنی خواہشیں، تو ان کے لیے کوئی بدعت نہیں۔ لیکن جیسے میلاد شریف میں خرچ ہوا
ایصال ثواب کی محفل میں خرچ ہوا، نظر و نیاز میں خرچ ہوا، اور اس کی محفلوں میں خرچ ہوا، فوراً بدعت کا حکم لگا دیا گیا، الیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ شیطان نے جن لوگوں کو چنا ہے تو ان میں برے بھی ہیں اور کچھ اس قسم کے بھی ہیں، کیونکہ اسے تو کرنا یہی ہے کہ دیوالیہ کرنا ہے، لوگوں کو اس کے علم سے ہو، لوگوں کو ان کی عبادتوں سے ہو، لوگوں کو رب کی رضا سے ہو، ان کو ان سے دور کرنا ہے، اور وہ بآسانی دور کرنے میں مشغول ہے۔ اس طریقے سے وہ حربے استعمال کر کے لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو اکابرین، سلف صالحین، بزرگان دین، علماء ربانیین کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے۔ اور جس طریقے سے ہم بتایا کہ اللہ رب العزت کی پناہ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ لے رہا ہوں شیطان مردود سے۔ بس جب وہ اس قسم کا پھر جاری رکھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے گا، یقیناً شیطان کے ہزاروں نہیں کروڑوں وار سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صدقات کا صحیح چناؤ کر کے اسے خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ہی ساتھ شیطان کے ہر قسم کے وار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا